کرنا, کوئی بھی مصیبت پر صبر کرنا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ عورت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک صحابی سے کہا, اگر تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو وہ عورت ہے, دیکھو. بولے کیا جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو وہ ہے عورت جنتی. بولے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیسے, یہ جنتی عورت کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وہ عورت ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کر اپنی بیماری کی شکایت کرتی ہے. کیا شکایت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیماری مرگی کی بیماری ہے. مرگی کی بیماری, بے ہوش ہو جاتی ہوں. بے ہوش ہو جانا جو بولتے ہیں نا, آج بھی بہت سارے علامات ہوتے ہیں مرگی کی بیماری. ٹھیک ہے, یہ میں مرگی کی بیماری کا شکار ہوں, آپ اللہ سے دعا کیجئے میری بیماری کم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا, میں اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا, تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی. دوسری چیز یہ ہے, اگر تم اس بیماری پر صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے. اگر اس بیماری پر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو عورت نے سوچا یہ تو دنیا ہے اور دنیا میں بیماریوں کا آنا جانا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, تو اگر میں تھوڑے دنوں کے لیے اس بیماری پر صبر کر لوں تو ہمیشہ کی جنت مجھے ملنے والی ہے. تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی, لیکن آپ اتنا دعا کر دیجئے کہ میں جب بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے, یعنی میرے کپڑوں کا بھی مجھے ہوش نہیں رہتا. اللہ سے آپ اتنی سی دعا کر دیں کہ میری سطر نہ کھلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور وہ ہمیشہ اس بیماری پر صبر کرتی رہی. وہ تقدیر کا حصہ سمجھ لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دے دی. اس عورت کو جنت کی بشارت دے دی. تو کیا معلوم ہوا, ہماری بیماریوں پر, ہماری مصیبتوں پر, ہماری تکلیفوں پر ہم بھی اگر صبر کریں, صبر کا بدلہ جنت. کتنی مرتبہ حدیثیں نے سنے, اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے, جتنی دیر اس کو اس کی تکلیف رہتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا. میرا بچہ بیمار, میرا بھائی, میری بہن, میں بیمار, میری تکلیف, میرا بخار, میرا علاج, میرا آپریشن, میری ہر تکلیف میرے لیے گناہوں کو معاف کروا رہی ہے. جس کو یہ سوچ رہے جب اس بیماری, اس تکلیف پر اگر وہ صبر کر لے, اس کے لیے پھر جنت ہے, اس کے لیے جنت ہے, یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا جس میں وہ کہا کرتے ہیں, میں لوگوں کی باتوں سے بچ جاؤں. اگر کوئی یہ کہتا ہے, دیکھیے صبر بہت ساری چیزوں میں صبر ہوتا ہے, بیماریوں میں صبر, تکلیفوں میں صبر, ہاں, اور نقصانات میں صبر, نفس کے خلاف بھی صبر, اور لوگوں کی باتوں سے بھی صبر کرنا پڑتا ہے نا. ہمارے گھروں میں جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, سالہ سال ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ددیال والوں سے, ننیال والوں سے, سسرال والوں سے, خلیرے پھوپھیرے, کتنے رشتے ایسے ہوتے. اس کی وجہ صرف ایک بات ہوتی ہے کہ اس نے مجھے فلاں وقت ایسی بات کہہ دی, اب میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گی. جاؤ, ایک بات پر زندگی بھر شکل نہیں دیکھوں گا. اب یاد رکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے باتوں سے بچ جاؤں, یعنی میں لوگوں کی باتیں نہیں سننا چاہتا, میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کچھ کہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی تو دیوانہ ہے, ایسا آدمی تو دیوانہ ہے, کیونکہ اسے علاج کروانا چاہیے اس کے دیوانے پن کا, کیونکہ لوگوں نے تو اللہ کو بھی کچھ کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باتیں بولنے سے نہیں چھوڑے. سوچو, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ, لیکن آپ اگر اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کے دل کو بہت سکون ہوگا, اور ہمارے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتے. یاد رکھو, میں جو سوچتا ہے کہ میں لوگوں کے باتوں سے بچ جاؤں, کوئی بھی مجھے کچھ بھی نہیں بولنا, بس میں جیسا بولا ویسا سننا, لیکن مجھے کوئی بھی نہیں بولنا, مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بولنا, الٹی بات نہیں بولنا, غصہ نہیں کرنا, تانا نہیں دینا, کچھ بھی نہیں بولنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو, یہ تو پاگل ہے, اس کا علاج کروانا. کیوں؟
لوگ تم کو کچھ بھی نہیں بولنا، ارے لوگ تو اللہ کو بھی بولے ہیں، اللہ کو بھی بولے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تین ہے، نہیں بولے؟ اللہ 3 کروڑ ہے، نہیں بولے؟ اللہ کی یہ طاقت نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی وجہ سے ہوا، نہیں بولے؟ آج مسلمان بھی اللہ کے تعلق سے کتنی باتیں نہیں بولتے، نعوذ باللہ۔ بولنے والے اللہ کو بھی نہیں بولے، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بھی بولے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ نہیں بولے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون، پاگل، شاعر، جادوگر نہیں بولے؟ بولنے والے سب کو بولے۔ تو ہم کیسے بچ جائیں پھر؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں ایسی ہستی ہوں، مجھے کوئی بھی کچھ نہیں بولنا، میری بہو کچھ بھی نہیں بولنا، میرا بیٹا کچھ بھی نہیں بولنا، میری بہن کچھ بھی نہیں بولنا، پڑوسی کچھ بھی نہیں بولنا، راستے میں سفر کر رہے تو کوئی کچھ بھی نہیں بولنا۔ ارے یہ اپنے دماغ کی خرابی ہے، اپنے سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے، وہ تو اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لو۔ اسی لیے میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ مثال دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیوانہ، شاعر، جادوگر، پاگل کہا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے پلٹا کے؟ جواب دیے؟ گالی کا بدلہ گالی نہیں دیے نا؟ کیوں نہیں دیے ہوں گے؟ دیکھو سوچ، یہاں پر تھوڑی سی سوچ کی تبدیلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ بھی جواب نہیں دیے، اس کا مطلب یہ تھا مجھے جادوگر بولنے والا نہیں جانتا، یعنی میں جادوگر ہوں ہی نہیں تو وہ مجھے جادوگر بول رہا، میں پاگل ہوں ہی نہیں وہ مجھے پاگل بول رہا، حالانکہ وہ پاگل ہے، میں تو پاگل ہوں ہی نہیں تو میرے کو تکلیف کیوں؟ میں جادوگر ہوں نہیں تو مجھے وہ جادوگر بول رہا تو مجھے تکلیف کیوں؟ اچھا ہم چلتے ہوئے جا رہے، ہم کو کوئی بولے اے پاگل، کیا کہیں گے ہم؟ اگر ہم کو بول دیا تم پاگل ہو گئے کیا، بولتے نا ہمیشہ، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، ہم پھر اپنا کام دھندا، اپنے پاس رہ سو لگیج وغیرہ سب چھوڑ کے ہٹو جی، اب دیکھ لیں گے اب انہیں کہیں سچ پاگل بولا ہو، میدان میں میدان میں کودو اب۔ ہاں کچھ لوگوں کی بیویاں بھی اتنی خطرناک ہوتی، شوہر کو اس کے پاس طاقت نہیں ہے تبھی بولتی جاؤ جی میدان میں کودو، کیسا بولا انہیں پاگل بول کے، جاؤ لڑو بولتی پیچھے سے، اس کو ہمت دلاتی ہے ایسے کاموں میں لڑنے کے لیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہوگا؟ ہم کو اگر کوئی پاگل بولا تو ہم کو برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول کو بھی بولا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے، ہم کیوں ریاکشن دیتے اس کا، ہم کیوں ریاکٹ ہوتے اس پر؟ کچھ تو پاگل پن اصل میں ہے ہمارے اندر، اس لیے ہم کو تکلیف ہوتی، صحیح بولا بیٹا تو اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی بول کے۔